روزمرہ کے مسائل میں سبزی خریدنے اور کھانے کی تیاری کا معاملہ ہمیشہ ایک الجھن بن کر رہتا تھا۔ جیسے ہی سبزی والا آواز دیتا، سبزی لے لو، گھیا، توری، ٹنڈا، آلو، بینگن، پیاز، گوبھی، مٹر، ٹماٹر، تو سونیا باہر آتی اور خریداری شروع کر دیتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن سونیا کا دن سب کی پسند کا خیال رکھنے اور کھانے کی تیاری میں ہی گزرتا تھا۔ سونیا سبزی لے کر جیسے ہی باورچی خانے میں آئی تو اس نے سوچا کہ آج کیا بنانا چاہیے۔ وہ بار بار گھر کے افراد سے پوچھتی، آج کیا کھانے کا دل کر رہا ہے، لیکن کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کا شوہر ہمیشہ یہی کہتا، جو تمہاری مرضی ہو وہ بنا لو۔ بچے اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے کچھ نہ بتاتے، اور ساس کہتی، مجھے تو جو بھی کھانے کو ملے میں کھا لیتی ہوں۔ سونیا نے اس دن دال چاول اور گوبھی آلو کی سبزی بنا دی۔ دوپہر کے کھانے کے دوران دونوں بیٹے عادل اور بلال نے کھانے کے بارے میں شکایات شروع کر دی۔ عادل نے کہا، ممی یہ گوبھی آلو بار بار کیوں بناتی ہو؟ مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ بلال نے بھی فوراً شکایت کی، اور یہ دال، اس میں نمک بھی نہیں ہے، آپ کو اب کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ یہ روزمرہ کے معمول کا حصہ بن چکا تھا کہ جب سونیا اپنی مرضی سے کھانا تیار کرتی تو کوئی نہ کوئی اس پر اعتراض کرتا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اگلے دن کچھ نیا بنانے کا فیصلہ کرتی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو کوئی اعتراض ہوتا۔ ایک شام سونیا نے سبزی والے سے مشروم اور مٹر خریدے تاکہ کچھ خاص بنایا جا سکے۔ اس نے سوچا کہ بچے خوش ہو جائیں گے، لیکن جب اس نے اپنے شوہر سے سبزی کے پیسے مانگے تو وہ فوراً بگڑ گیا۔ یہ کیا؟ آج تم نے اتنی مہنگی سبزی کیوں خریدی؟ تم جانتی ہو کہ گھر کا بجٹ پہلے ہی تنگ ہے۔ یہ سن کر سونیا خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل بہت دکھا۔ وہ ہمیشہ سب کی پسند کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کوئی اس کی محنت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ شام کو سونیا نے مشروم مٹر کی سبزی بنائی۔ جیسے ہی کھانے کا وقت آیا، اس کا شوہر اور بچے پہلے سے ہی اپنی شکایتیں تیار کیے بیٹھے تھے۔ بچوں نے کہا، ہمیں مشروم پسند نہیں، آپ ہم سے پوچھ لیا کریں۔ ساس نے بھی کہا، بیٹی سادہ کھچڑی بنا دیتی تو ہم بھی خوش ہو جاتے۔ اچانک ان سب کے دوران نیہا گھر میں آ جاتی ہے، جو کہ شہر میں اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو روزانہ کی توہین اور بے قدری سہتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ نیہا نے فوراً سب سے کہا، اب بس ممی اب رسوئی کا کام نہیں کریں گی، آپ سب کو جو کھانا ہے اپنی مرضی سے بنائیں۔ تبھی اس کا باپ کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو نیہا؟ نیہا نے جواب دیا، پاپا کیا آپ جانتے ہیں کہ ممی روز کتنی محنت کرتی ہیں؟ وہ سب کی پسند کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آپ سب ہمیشہ شکایتیں کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے؟ آپ لوگ کھانے کے معاملے میں ممی کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ گھر کے افراد کا رویہ بدلنا شروع ہوا۔ نیہا کی باتوں کا سب پر گہرا اثر ہوا۔ سونیا کا شوہر شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، بیٹی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم سب اپنی مصروفیات میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ سونیا کی محنت کو نظر انداز کر بیٹھے۔ اس دن کے بعد گھر کے ہر فرد نے طے کیا کہ کھانے کے بارے میں اپنی پسند ناپسند صاف طور پر پہلے سے بتائیں گے۔ ساتھ ہی سونیا کو بھی کچھ آرام کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور کھانے کی تیاری میں سب اس کا ساتھ دیں گے۔ اگلے دن جب سبزی والا آیا تو سب نے اپنی پسند کی سبزیوں کا آرڈر دیا۔ سونیا کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اب سونیا کے لیے آج کیا بناؤں کا سوال ایک مسئلہ نہیں رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد نے اپنی ماں اور بہن کے جذبات اور محنت کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ نیہا کے قدم سے نہ صرف سونیا کو سکون ملا، بلکہ گھر کا ماحول بھی پہلے سے زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ یہ کہانی ان تمام خواتین کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی محنت کی قدر نہ ہونے کے باوجود اپنے خاندان کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، اور ان تمام افراد کے لیے ایک پیغام بھی جو اپنے گھر کی خواتین کی محنت کو معمولی سمجھتے ہیں۔